آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک 1 لاکھ سے اوپر اور زائد انبیاء و رسول اس دنیا میں تشریف لائے۔ اللہ تعالیٰ نے بعض نبیوں کو اور بعض امتوں کو بعض خصوصیات عطا فرمائی، لیکن نبیوں میں جو مقام و مرتبہ ہمارے نبی کو ملا وہ کسی اور نبی کو نہیں ملا، اور امتوں میں جو مقام و مرتبہ امت محمدیہ علیہ السلام کو ملا وہ کسی اور امت کو نہیں ملا، اور جو نعمتیں، جو خصوصیات، جو امتیازات اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا، وہ خصوصیات، وہ نعمتیں سابقہ کسی امت کو نہیں دی گئی۔ انہی خصوصیات میں سے، انہی امتیازات میں سے ایک امتیاز اور ایک خصوصیت ہمارے لیے جمعہ کا دن ہے۔ جمعہ کا دن پچھلی کسی امت کو، پچھلی کسی قوم کو نہیں ملا، یہ امت محمدیہ علیہ السلام کو ملا۔ اس کی تاریخ یہ ہے کہ اللہ تعالی نے 7 آسمانوں اور زمینوں کو فی 6 ایام 6 دنوں میں پیدا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ اگر چاہتے تو آنن فانن پوری دنیا تیار ہو سکتی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے 6 دنوں کا وقت لیا اور ہمیں یہ سبق دیا کہ دنیا میں جو کام بھی ہوگا یا ہو رہا ہے وہ آہستہ آہستہ ہوتا ہے، اور تمہیں صبر اور تحمل سے کام لینا چاہیے۔ اتوار کے دن سے دنیا کا آغاز ہوا، اللہ تعالیٰ نے دنیا کو بنانا شروع کیا، اور جمعہ کے دن جا کر کے یہ کام پورا ہوا۔ پھر جو سنیچر کا دن ہے، ہفتے کا دن ہے، وہ تو چھٹی کا دن پایا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب دنیا میں نبیوں کو، پیغمبروں کو بھیجا اور کتابوں کو نازل فرمایا، تو نبیوں کے ذریعے سے ان کی قوموں کے سامنے یہ پیشکش ہوئی کہ تم اپنی عبادت کے لیے ہفتے میں 1 دن مقرر کر لو، جو دن تمہیں پسند ہو یا جو دن تمہارے لیے سہولت کا ہو، تمہیں اختیار ہے کہ ہفتے کے ان دنوں میں سے کوئی 1 دن تم چن لو۔ تو عیسائیوں نے اتوار کا دن اپنی عبادت کے لیے منتخب کیا، اور یہودیوں نے سنیچر یعنی ہفتے کا دن اپنی عبادت کے لیے منتخب کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں، ان کے سینوں میں جمعہ کا دن نہیں ڈالا، یہ دن تو اللہ نے ہمارے لیے اٹھا کر رکھ دیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے یہ دن جو ہے ہمیں ملا۔ اور جمعہ کے دن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عید المومنین فرمایا، اور یہ فرمایا افضل الایام الجمعۃ، کہ دنوں میں سب سے افضل دن، دنوں میں سب سے بہترین دن وہ جمعہ کا دن ہے، بلکہ دنوں کا سردار اگر کوئی دن ہے تو وہ جمعہ کا دن ہے۔ اب اس دن کی اہمیت اور اس کی فضیلت کا اندازہ آپ اس کی تاریخ سے لگا سکتے کہ جمعہ کے دن کون سے عظیم الشان کام اللہ رب العالمین نے انجام دیے۔ آپ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش اور آپ علیہ السلام کی تخلیق سے اس دن کی اہمیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ مورخین نے لکھا، حضرات علماء اکرام نے بیان فرمایا، مفسرین نے ذکر کیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کے لیے جو مٹی جمع کی گئی تھی تو وہ دن جمعہ کا دن تھا، اور حضرت آدم علیہ السلام کا جو مجسمہ تیار ہوا تو وہ دن جمعہ کا دن تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے مجسمے میں جو روح ڈالی گئی تو وہ جمعہ کا دن تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو
فرشتوں نے بحکم الہی سجدہ کیا تو وہ جمعہ کا دن تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے جنت میں داخلہ عطا فرمایا تو وہ جمعہ کا دن تھا، اور حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالا گیا تو وہ دن جمعہ کا دن تھا، اور دنیا میں حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام کی جو ملاقات ہوئی تو وہ جمعہ کا دن تھا، اور دنیا میں حضرت آدم علیہ السلام کی جو توبہ قبول ہوئی تو وہ جمعہ کا دن تھا، اور حضرت ادریس علیہ السلام کو آسمانوں پر جو اٹھایا گیا تو وہ جمعہ کا دن تھا، اور حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں طوفان آیا اور ان کی کشتی پانی کے اوپر چلی اور جودی پہاڑ پر جا کر کے وہ رکی، تو جس دن وہ رکی وہ دن جمعہ کا دن تھا، اور حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کی جو پیدائش ہوئی تو وہ جمعہ کا دن تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو نمرود کی آگ سے نکالے گئے تو وہ جمعہ کا دن تھا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے قربانی کے لیے جو اپنے آپ کو پیش کیا وہ جمعہ کا دن تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر کا جو آغاز کیا تو وہ جمعہ کا دن تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو جس دن کنویں میں ڈالا گیا اور کنویں سے نکالا گیا تو وہ جمعہ کا دن تھا۔ یعقوب علیہ السلام کی بینائی جو لوٹ آئی تو وہ جمعہ کا دن تھا۔ موسیٰ علیہ السلام جو دریائے قلزم سے پار ہوئے اور بنی اسرائیل جو دریائے قلزم سے پار ہوئی اور عبور ہوئی تو وہ جمعہ کا دن تھا۔ فرعون جو دریائے قلزم کے اندر غرق ہو کر تباہ و برباد ہوا اور اپنے کیفر کردار کو پہنچا تو وہ جمعہ کا دن تھا، اور حضرت یونس علیہ السلام کو جو مچھلی کے پیٹ سے نجات ملی تو وہ جمعہ کا دن تھا، اور عیسیٰ علیہ السلام جس دن پیدا ہوئے تو وہ جمعہ کا دن تھا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو آسمانوں پر اٹھایا گیا تو وہ جمعہ کا دن تھا، اور مکہ جو فتح ہوا تو وہ جمعہ کا دن تھا، اور بدر کا جو واقعہ غزوہ بدر کا جو واقعہ پیش ہوا اور مسلمانوں کو کامیابی ملی اور کفر کو شکست ہوئی تو وہ جمعہ کا دن تھا، اور حضرت عبداللہ کے صلب سے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم منتقل ہوئے اپنی والدہ کی طرف تو جمعہ کی رات تھی۔ یہ ہے جمعہ کے دن کی جو ہے فضیلت اور اہمیت۔ بزرگوں اور میرے عزیز دوستوں، یہ بھی آپ سن لیجئے کہ قیامت جس دن واقع ہوگی وہ دن بھی جمعہ کا دن ہوگا۔ کون سا دن ہوگا بھائی؟ جمعہ کا دن ہوگا۔ محرم کی 10 تاریخ ہوگی، جمعہ کا دن ہوگا۔ میں بیان کر کے اتنا نہیں ڈرا اور آپ سن کے بھی اتنا نہیں ڈرے، لیکن جب یہی بات کائنات کی مخلوق سنی تو وہ ڈر گئی۔ جب بھی جمعہ کا دن آتا ہے آج کے دن پوری مخلوق ڈرتی ہے، جی چرند ڈرتے ہیں، پرند ڈرتے ہیں، مویشی ڈرتے ہیں، جنگل کے درندے ڈرتے ہیں، اور ہر چیز خوف کھاتی ہے کہ یہ جمعہ کا دن ہے، کہیں جو قیامت قائم نہ ہو جائے اور قیامت برپا نہ ہو جائے اور ہمیں اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کر کے اپنے اعمال کا حساب دینا نہ پڑے۔ مگر آج ہمارے دلوں میں جمعہ کی عظمت ہے، جمعہ کی اہمیت ہے، جمعہ کے دن کا خوف ہے جو اور مخلوق کو ہوتا ہے۔ جمعہ کے دن کو تو ہم نے کھیل کود کا دن بنا لیا، جمعہ کے دن کو تو ہم نے تفریح کا دن بنا لیا، جمعہ کے دن کو تو ہم نے بننے سنورنے کا دن بنا لیا، جمعہ کے دن کو ہم نے زیب و زینت کا دن جو ہے بنا لیا۔ حالانکہ جمعہ کے دن اللہ تعالیٰ کی خوب عبادت کی جانی چاہیے، خوب ذکر اللہ کیا جانا چاہیے، خوب جو ہے تلاوت کلام اللہ کیا جانا چاہیے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے بہت سارے فضائل بیان فرمائے اور جمعہ کی نماز کی فضیلت آپ نے بیان فرمائی۔
کہ جو آدمی اہتمام کے ساتھ، احترام کے ساتھ جمعہ کے دن پوری سنتوں کو ادا کر کے مسجد میں آتا ہے اور جمعہ کی نماز ادا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ایک ہفتہ بھر کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ اس جمعہ سے لے کر کے اس جمعہ تک جتنے اس کے گناہ ہوئے ہیں، ان دونوں نمازوں کی برکت سے اللہ تعالی اس مسلمان کے گناہوں کو جو ہے معاف فرما دیتے ہیں۔ مگر جمعہ کے دن کا اہتمام کیا ہے؟ جمعہ کے دن کے آداب کیا ہیں؟ جمعہ کے دن کی سنتیں کیا ہیں؟ ہم میں سے اگر کسی کو کھڑا کر کے پوچھا جائے کہ بھائی جمعہ کے دن کی سنتیں بتاؤ، شاید ہی کوئی ترتیب کے ساتھ مکمل طور پر بتا سکے۔ ہاں، کسی بھی نوجوان سے آپ یہ پوچھ لیجئے کہ کرکٹ کا میچ ہے اور کون سی ٹیم جیتی ہے تو فوراً جو ہے وہ بتا دے گا۔ کس کھلاڑی نے کتنے چھکے اور چوکے لگائے ہیں اس کی تعداد کو نوجوان بتا دے گا۔ اس ہفتے میں کس کا انتقال ہوا ہے، مشہور معروف ناچنے اور گانے والے، ان کے نام ضرور بتا دیے جائیں گے۔ لیکن اللہ نے ہمیں جو جمعۃ المبارک عطا فرمایا ہے اس کی ہمارے پاس اہمیت نہیں ہے۔ ہمارے پاس کیا ہے بھی؟ جمعہ کی اہمیت کیا ہے؟ جمعہ کا دن آ گیا تو ہم سمجھتے ہیں واٹس ایپ پہ کسی کو جمعہ کی مبارکبادی دے دو تو جمعہ کا ادب ہو گیا، جمعہ کی سنتیں ادا ہو گئی۔ فیس بک پر، واٹس ایپ پر جمعۃ المبارک لکھ کر سینڈ کرنا اور کسی کو بھیجنا یہ جمعہ کی سنتوں میں نہیں ہے، یہ جمعہ کے آداب میں نہیں ہے، یہ جمعہ کے فرائض میں سے نہیں ہے، بلکہ ایک رسم و رواج ہے، ایک بدعت ہے جس پر کوئی ثواب نہیں۔ آپ کسی بھی عالم دین سے پوچھ لیجئے، کسی بھی مفتی سے آپ پوچھ لیجئے، دین کا تھوڑا سا علم اگر رکھنے والا ہے اس سے آپ معلوم کر لیجئے تو پتہ چل جائے گا کہ واٹس ایپ پر جو جمعۃ المبارک لکھ کر یا پھولوں میں سجا کر ہم اپنے دوست احباب کو بھیج کر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے بہت بڑا کار خیر کر دیا اور ہم نے تیر مار دی، یہ تم نے کوئی کار خیر نہیں کیا بلکہ تم نے ایک بدعت کو انجام دیا اور بدعت کی ایک تم نے جو تبلیغ کی ہے۔ عجیب بات ہے، سمجھ میں نہیں آتا کس کو سمجھایا جائے اور کس کو جو ہے بتایا جائے۔ آج ہمارا پورا یقین اور پورا اعتماد اور توکل اخبارات پر ہے، میڈیا پر ہے، اور اس میں سب سے زیادہ فیس بک پر اور واٹس ایپ پر بہت زیادہ اعتماد۔ ایسے مذہب کا خیز اور خطرناک آڈیو اور ویڈیو آتے ہیں کہ اگر کمزور ایمان والا ہے تو پھر اس کا ایمان اس کے ذریعے سے برباد ہو جاتا ہے۔ کچھ دن پہلے ایک آڈیو آئی جس میں ایک سانپ کی فوٹو اتری ہوئی تھی اور بیان کرنے والا یہ بیان کر رہا تھا کہ آپ اس آڈیو کو اور اس فوٹو کو 11 آدمی کو سینڈ کیجئے ورنہ آپ کا نقصان ہو سکتا ہے بلکہ ہو جائے گا۔ فلاں صاحب نے اس کو غلط سمجھ کر ریلیٹ کر دیا تو جو ہے ان کا کاروبار
جو ہے اتنا نقصان ہو گیا، فلاں صاحب نے، ایک آدمی نے اس طرح کیا، اس کو غلط سمجھا اور ڈیلیٹ کر دیا تو اس کے جو ہے بچے کا انتقال ہو گیا۔ اور آدائے کے ساتھ یہ کلمہ اتنے مرتبہ لکھا گیا، یہ آیت اتنی بار لکھی گئی، آپ جو ہے 11 آدمیوں کو فوراً جلدی سے سینڈ کیجئے، آپ کا کاروبار چمک جائے گا، دکان آپ کی چمک جائے گی۔ اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو بھاری نقصان آپ اٹھا سکتے ہیں۔ بھائی اس سے نقصانات نہیں آتے ہیں، نقصان جو آدمی کو ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے ہوتا ہے، وہ گناہ سے ہوتا ہے، وہ نمازوں کو چھوڑنے سے ہوتا ہے، وہ جھوٹ بولنے سے ہوتا ہے، وہ دھوکہ اور فریب دینے سے ہوتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو چھوڑنے سے ہوتا ہے۔ اس لیے جمعۃ المبارک اگر آپ کو لکھنا ہے یا سینڈ کرنا ہے، شرعی اعتبار سے اس کے لیے کوئی جواز نہیں، اس کی کوئی گنجائش نہیں۔ جمعہ کی سنتیں اور جمعہ کے آداب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ جمعہ کی سنتوں میں سب سے پہلی سنت جو بیان کی جاتی ہے وہ ہے مسواک کرنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ میری امت پر اگر مجھے مشقت کا، تکلیف کا، حرج کا ڈر اور خوف نہ ہوتا تو میں اپنی امت کو ہر نماز کے وقت مسواک کرنا فرض قرار دیتا، لیکن فرض قرار دینے کی وجہ سے میری امت کو تکلیف ہوگی، میری امت کو حرج ہوگا اور میری امت کو مشقت ہوگی، اس لیے میں اس کا حکم نہیں دیتا۔ لیکن آپ کے اس جامع کلمے سے اور آپ کے اس جملے سے یہ بات تو ہمیں معلوم ہو گئی کہ مسواک کا کتنا بڑا درجہ ہے اور مسواک کا کتنا بڑا مقام۔ ایک حدیث کے مفہوم میں آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ مسواک کا جو اہتمام کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے جو 70 فائدے عطا فرماتے ہیں، جن میں سب سے چھوٹا فائدہ یہ بیان کیا گیا کہ آدمی کو مرتے وقت جو کلمہ نصیب ہوتا ہے۔ اب اس کے بڑے فائدے اور کیا ہے اللہ ہی جو ہے بہتر جانتے ہیں۔ ہم ہر دن مسواک نہیں کر سکتے، ہر نماز کے وقت مسواک نہیں کر سکتے، تو آؤ کم از کم ہم اتنا ارادہ کریں کہ اگر ہم آقا کے غلام ہیں اور پکے سچے عاشق رسول ہیں اور پکے سچے امتی ہیں تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ جمعہ کے دن ہم ضرور مسواک کر کے سنت کو زندہ کریں۔ اور دوسری سنت یہ بیان کی گئی کہ جمعہ کے دن غسل کرنا چاہیے۔ احادیث میں آتا ہے کہ جو آدمی جمعہ کے دن غسل کرتا ہے اور مسجد تو جاتا ہے، شور و شغب نہیں کرتا ہے، امام کے خطبے کو غور سے سنتا ہے، سوتا نہیں ہے، اونگتا نہیں ہے، دوسروں کو ٹوکتا نہیں ہے، حشاش اور بشاش چاق و چوبند ہو کر کے خطبہ جمعہ کو سنتا ہے، نماز جمعہ ادا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ایک ہفتے کے گناہ کو معاف فرما دیتے۔ آج ایسے مسلمان بھی ملیں گے جنہیں جمعہ کے دن غسل کرنے کے لیے وقت نہیں ہے، پانی نہانے کے لیے ان کے پاس ٹائم نہیں ہے، دکان ہے، کاروبار ہے، لاسٹ ٹائم پہ آ کے 4 لوٹے اوپر سے ڈال لیے تو غسل ہوتا۔ اس کے بھی طریقے ہیں، اس کے بھی سلیقے ہیں، اس کا بھی اہتمام ہے۔ غسل کرنا یہ دوسری سنت۔ اور جمعہ کی تیسری سنت
یہ بیان کی گئی کہ عمدہ لباس پہننا، اچھے کپڑے پہننا. اب عمدہ لباس، اچھے کپڑوں کے بارے میں آپ سے کیا کہوں. نماز کے لیے آئیں گے تو کپڑوں میں جو سب سے بیکار کپڑے ہوں گے وہ پہن کے آئیں. جبکہ علماء نے اور فقہاء نے لکھا ہے ان کپڑوں میں مسجد کو آنا اور ان کپڑوں میں نماز کو ادا کرنا مکروہ ہے. جو کپڑے پہن کر آدمی کسی محفل میں جانا، کسی دعوت میں جانا، کسی تقریب میں شرکت کرنا پسند نہیں کرتا، وہ کپڑے پہن کے مسجد کو آ رہا ہے، وہ کپڑے پہن کے جمعہ کی نماز کے لیے آ رہا ہے، وہ لباس پہن کر جمعہ کی نماز ادا کرنے کے لیے آ رہا ہے. جو کپڑے پہن کر وہ کسی دعوت میں جانا پسند نہیں کرتا، وہ کسی فنکشن میں شریک ہونا پسند نہیں کرتا. مخلوق کی عظمت اس کے دل میں ہے، مخلوق کی محبت اس کے دل میں ہے، اور خالق کی عظمت اس کے دل میں کہاں ہے. اگر مسجد کا احترام ہوتا، جمعہ کی محفل کا احترام ہوتا، نماز جمعہ کا اس کو خیال ہوتا، تو کپڑوں میں جو اچھے کپڑے ہوتے، جو عمدہ لباس ہوتا، جو اچھا ڈریس ہوتا، وہ پہن کر کے جمعہ کی نماز کے لیے آتا. اچھے کپڑے رکھے ہوئے بھائی، کہاں رکھے ہوئے؟ نہیں صاحب وہ کہیں شادی میں جانا رہے، خود نے نکال کے جو ہے پہن لے تم. بھائی جمعہ کی نماز، جمعہ کا دن کسی بھی شادی سے وہ اچھا دن ہے، اور کسی بھی دعوت سے یہ یہاں پر جمع ہونا سب سے اچھا ہے. تو اس کے لیے ہم اچھا لباس بھی جو ہے پہن کر آئیں گے انشاءاللہ. جی ٹوپی لگا لے رہے ہیں، جیسی بولے ویسی ٹوپی، پھٹی ٹوپی، پرانی ٹوپی. اب بات تو غزل ٹوپیاں کیا جاتا، اور جو ہے وہاں پر رکھی ہوئی ہے ٹوپیاں، اس کو پہن کر کیا اور جو ہے مذاق اڑاتے ہیں دین کا، اور مذاق اڑاتے ہیں اسلام کا. بتاؤ وہ ٹوپیاں ہیں ٹوکریاں ہیں وہ؟ ارے بھائی لباس تو تاگے کا ہوتا نا، پلاسٹک کا بھی کوئی لباس ہے کیا؟ یہ بوریے کی ٹوپیاں، علماء اکرام سے آپ پوچھو، مفتیان اعظام سے آپ معلوم کرو، اس میں نماز پڑھنا یہ ٹوپیاں پہن کر کے مکروہ ہے. سچے دل سے بتاؤ، یہ ٹوپی پہن کر تم کسی دعوت میں شریک ہو سکتے ہو؟ کسی لیڈر سے، کسی وزیر سے، کسی مشیر سے، کسی افسر سے ملنے کے لیے تم تیار ہو؟ جو ٹوپی تمہارے لیے اتنی ناپسندیدہ ہے، پھر اسی ٹوپی کو پہن کر تم نماز میں اللہ کے سامنے کھڑے ہو گئے. یہ گستاخی نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ یہ بے ادبی نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ آپ بتائیں. اور بعضوں کی ٹوپیاں تو ہمیشہ جیب کے اندر جو ہے دستیوں کی طرح طے کیے ہوئے ہوتی. نماز کے ٹائم نکال لیے، پھر اس کے بعد گھڑی کر کے جو ہے رکھ لیے اس کو. ٹوپی صرف نماز کی سنت نہیں ہے، ٹوپی پوری زندگی کی سنت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر کبھی کھلا ہوا نہیں ہوتا تھا سوائے حج کے. وہاں تو محرم کو، حاجی کو برینا سر رہنا یہ عبادت ہے، یہ سنت ہے، یہ اس کے لیے فریضہ ہے، اس لیے اس کو رہنا ہے. ایک صاحب آئے، مول صاحب میں بہت پریشان ہوں اور میرے لیے دعا کیجیے. تو میں نے پوچھا کہ بھئی کیا مسئلہ ہے؟ کہنے لگے قرض میں کفا ہو گئی مول صاحب، کدھر سمجھ میں نہیں آتا. اب اندازہ ہے الحمدللہ لوگوں سے ملتے ملتے زیادہ لمبی چوڑی دعاؤں کو مانتے بھی نہیں اور کرتے بھی نہیں، زیادہ لمبے چوڑے اعمال کو بھی لوگ کرنے کے لیے تیار نہیں. عبادت چھوڑی اور جب ماننے بیٹھیں گے تو یا اللہ مالا مال فرما.
اور عبادت دیکھے تو کچھ بھی نہیں. میں نے ان سے کہا کہ بھائی صرف تم ایک کام کر لو, تمہارا پورا قرضہ, پوری زندگی کی نحوست ختم ہو جائے. بتائیے میں نے ان سے کیا کہا ہو؟ میں نے ان سے صرف یہ کہا کہ آپ صرف جو ہے ٹوپی پہن لیجیے, ہمیشہ سر پہ جو ہے آپ ٹوپی رکھیے. میں نے ان سے کہا میں آپ کو نماز کے لیے نہیں کہتا, روزے کے لیے نہیں کہتا, اور کوئی لمبی چوڑی جو ہے تلاوت کے لیے نہیں کہتا, اور عملیات کے لیے نہیں کہتا. میں صرف ایک بات کہتا ہوں کہ تم ٹوپی کا اہتمام. ارے مول صاحب یہی نہیں ہو سکتا جی, بالا خراب ہوتے, مانگ پلٹا کے ایسا دیکھتے ہیں اینک کے سامنے. کیوں؟ ٹوپی پہنے جھوٹ بولنا ہمت نہیں ہوتی. کم سے کم 100 بولنے کا 50 تو رک جانا پڑتا. سر پہ ٹوپی ہے نا بھائی, گالیاں نہیں دے سکتے ٹوپی پہن کے. گالیاں دینا رہا تو ٹوپی نکال کے دینا پڑتا, نہیں تو لوگ کیا بولتے, ارے ٹوپی رکھ کے گالیاں دے رہا نہیں آؤ. یہ ٹوپی پہن کے کہیں غلط جگہ نہیں جا سکتا, فلم دیکھنے جا سکتا. ایک آدمی تو دکھا آپ کو ٹاکیز میں آج تک, جو ایسی ہماری ایسی کلی کی ٹوپی لگا کے جو ہے فلم دیکھنے کے لیے گیا. شیطان بولتا پہلے نکال لے ٹوپی ہو. جی ہاں, اس لیے کہ شیطان کو ٹوپی نکالنے کے بعد انسان کے جسم پر حملہ کرنے کے لیے پورا موقع ملتا ہے. بیت الخلا کی جانے کی سنتوں میں سے ایک سنت یہ بھی ہے کہ سر ڈھانپ کر جائے. کیوں؟ وہاں پر خبیث جنات اور شیاطین ہوتے ہیں جو اس کے جسم پر, خاص طور پر اس کے بالوں پر حملہ کرتے. بچے زیادہ سطح تو آج بھی دیکھو کیا کرتے ہیں, چکنی کرتے نہیں کرتے. بالوں کے اندر سے شیطان جو ہے حملہ کرتا ہے. یہ ڈاکٹروں سے پوچھو جو دواخانے میں آپریشن کرتے ہیں لوگوں کا, وہ اپنے پورے سر کو ڈھانپ کے رکھتے. کیوں ڈھانپ کے رکھ رہے بھائی؟ وائرس نہیں آنا. ارے ہمارے نبی نے تو پہلے ہی بتا دیا کہ اپنے سر کو تم ڈھانپ کر کے رکھو. تو جمعہ کے دن جب آئے نماز کے لیے, اچھا لباس, اچھا لباس بول تو کون سا ہے؟ مول صاحب بولے اچھا لباس پہننے کا ایک نیا سلا کے رکھے سو ہے گھر کے اندر. وہ کیسا ہے؟ ایک دم جینس پینٹ ٹائٹ ہے. سجدے میں گئے تو پورا کھلا, خود کی نماز بھی گئی, پیچھے والے کی نماز بھی گئی. کھلا دکھ رہا بول کے کھلا بولنا پڑ رہا. حرام ہے, حرام, اللہ معاف فرما. چست لباس پہننا, ٹائٹ کپڑے پہننا, جس کی وجہ سے جسم کے اعضاء اور جسم کے پارٹ کھلم کھلا دکھائی دیتے ہوں, وہ لباس حرام ہے اور اس میں نماز نہیں ہو سکتی, نہیں ہو سکتی, نہیں ہو سکتی. ایسا ٹائٹ پہن کے آتے, بڑے بڑے ہو گئے, 60 سال کے, 70 سال کے, سر پہ ٹوپی بھی نہیں, بالا ویسے, چہرے پہ داڑھی بھی نہیں, اور لباس دیکھو تو ماڈرن دور کی حضرت معلوم ہو. لباس ڈھیلا ڈھالا ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, بہتر یہ ہے کہ بزرگوں کا صلحاء کا اسلامی لباس پہنو. آپ کرتا پیجامہ پہن, وہ نہیں ہو سکتا تو صاحب ٹھیک ہے, کرتا پیجامہ نہیں ہو سکتا تو پینٹ کو شرٹ پہنے, وہ تو کم سے کم ڈھیلا ڈھالا تو پہن سکتے, نہیں پہن سکتے. اتنا ٹائٹ پہننے کی کیا ضرورت ہے؟ ایک بچہ کھڑے ہو کے موت رہا تھا, چھوٹا بچہ تھا, میں اس کو غصہ کرا, بیٹھ کے پیشاب کرنے آؤں. پیشاب کرنے کے بعد سیدھا قریب آ کے کیا بولا, مول صاحب اتنا ٹائٹ ہے بیٹھ نہیں سکتا میں. تو پھیرنا کہیں کو تو پورے رگا میں جام ہو کے, خون جام ہو کے ہمارے سامنے بیٹھ کے محفلوں میں
آج تک جو بزرگوں کے سامنے بیٹھ کے جو ہے ٹانگا لمبے کرنے کی ہمت نہیں ہوتی ہماری، لیکن سامنے بیٹھ کے قرآن رکھا ہوا ہے، بزرگان دین بیٹھے ہیں، علماء ہیں، عمر میں بڑے بزرگ حضرات ہیں، وہ ٹائٹ پہن لیتی، لمبے پیروں کے پھیلا دیا، ایسا کہیں مکرم یا نہیں پینٹ کا ٹائٹ ہم سب بیٹھنے نہیں آتا، کب خوب کھا دے کمر جا کے کمرہ بنتی اور وہ جو ہے ٹائٹ پہن لیتے، ختم۔ کیا تماشا ہے؟ وہ آج کل وہ پیٹا کوسے پیٹا نائٹ پیٹا، اس میں تو پورا آدمی کا ہر حصہ جو ہے پورا دکھتا، شرم ہے شرم اس کے۔ اب گھر میں وہ نائٹ پیٹ پہن کے گھر کے اندر جو عورتیں ہیں، ماں ہے، بہن ہے، جی بیویاں ہیں، سب ہیں، وہ نائٹ پینٹ پہن کے جو ہے نا پھر رہے ادھر سے ادھر۔ ارے بولو بھائی نائٹ پینٹ کی کیا حالت ہوتی معلوم ہے؟ نہیں معلوم۔ یہاں تک چڈی، کیا کوسی چڈی ہے وہ؟ نائٹ ہے وہ بھی چڈی۔ تو ہمارا جو لباس ہو وہ لباس ڈھیلا ڈھالا، یہ اسلامی لباس۔ تو جمعہ کے دن جو دوسری سنت، دوسری ہے تیسری ہے، تیسری سنت ہے عمدہ اور اچھا لباس پہن کے جمعہ کی نماز کے لیے آئے۔ اور چوتھی سنت کیا ہے؟ تیل لگانا۔ اب دیکھو کتنے سروں کو تیل ہے، کھجا کے دیکھ لو معلوم ہوتا، نہیں ہوتا، اور اچھے بالا رکھے تو اچھا دکھتا جی، تیل لگے تو چکٹ چکٹ ہوتا، منہ سب چکٹ ہوتا، وہ نہیں لگا سکتا۔ مگر ہے تو سنت تیل لگانا۔ اگر یہاں سروں کی چیکنگ ہوئی نا، میں سمجھ تو مشکل سے 2-3 سرا نکلتے ہوں گے تیل لگے تو، 2-3 سروں کے علاوہ کوئی بھی نہیں ملتا۔ حالانکہ تیل لگانا سنت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روز آنا رات میں سوتے وقت تیل لگاتے تھے، کوئی دن کوئی رات ایسی نہیں ہوتی تھی جس میں آپ تیل نہ لگاتے، بلکہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین بیان فرماتے ہیں، شمائل ترمذی میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا زیادہ تیل لگاتے تھے کہ آپ کی ٹوپی تیل سے بھیگ جاتی تھی، ٹوپی کے نیچے آپ ایک کپڑا بن لیتے تھے اور وہ کپڑا تیل سے بھیگ کر ایسا ہوتا تھا جیسا کہ تیلی کا کپڑا ہو، اتنا زیادہ تیل لگاتے۔ اب اس کے بہت سارے فائدہ ہیں، ہم تیل نہیں لگاتے بال نکل جاتے، تیل نہیں لگاتے دماغ تر و تازہ نہیں ہوتا، تیل نہیں لگاتے چہرے پہ بشاشت نہیں آتی۔ تو یہ چوتھی سنت ہے، کیا ہے؟ جمعہ کے دن تیل لگانا سنت، خاص طور پر۔ اچھا، جمعہ کی سنتوں میں سے 5ویں سنت ہے خوشبو لگانا، عطر لگانا۔ یہ بھی نہیں لگائیں گے؟ کئی دوستوں سے ملنا ہے، شادی میں جانا ہے، دیکھو کتنا پاؤڈر تھوپ لیتے، اور وہ کیا ہوتا وہ اسپرے کیا بولتے ہیں اس کو، ہاں پرفیوم، ہاں پرفیوم جس میں الکوہل ملا ہوا ہوتا ہے، ناجائز ہے وہ۔ آگے سر 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 مالیے نکل گئے، ختم۔ حالانکہ عطر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیشہ کی سنت رہی، آپ سے جب کوئی مصافحہ کرتا پھر وہ اپنے ہاتھوں کو سونگھتا تو اس میں عطر کی خوشبو آتی، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا جسم خوشبودار تھا، اس کے باوجود آپ خوشبو استعمال فرماتے۔ 3 سنتیں بڑی اہم ہیں جس سے آدمی کی زندگی میں خیر آتا ہے، برکت آتی ہے، نحوستیں جاتی ہیں۔ ایک سنت کیا ہے؟ ہمیشہ باوضو رہنا، اور دوسری سنت ہے سفید کپڑے پہننا، اور تیسری سنت ہے خوشبو لگانا۔ یہ بہت بڑی سنت ہے، آدمی کے اوپر اثرات نہیں ہوتے، نحوستیں نہیں آتی، اس کے کاروبار میں خیر و برکت ہوتی۔ اب دیکھ لو ہم کتنے جو ہے یہاں پر عطر لگا کے آئے، خوشبو لگا کے آئے، دیکھو آپ اپنا اپنا جائزہ لے لو، معلوم ہو جائے۔
اب بولے مول صاحب پہلے تو بھی بولنا تھا، ایک دن پہلے بولے تو معلوم ہوتا تھا. پہلے بولتے مگر سننے کے واسطے پہلے آتے کو نہیں آپ. تو ارادہ کریں انشاءاللہ ہر جمعہ ہم جو خوشبو لگائیں گے نہیں لگائیں گے. یہ کون سی سنت ہے؟ یہ 5ویں ہوئی، 6ٹھی سنت ہوئی، 5ویں سنت. اور 6ٹھی سنت یہ ہے جمعہ کے دن جمعہ کی نماز کے لیے سب سے پہلے حاضر ہونا، جلدی حاضر ہو. یہ جمعہ کی سنتوں میں سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جمعہ کے دن جو سب سے پہلے مسجد میں حاضر ہوتا ہے تو اس کو اللہ تعالی کے راستے میں ایک اونٹ قربان کرنے کا ثواب ملتا ہے، اور جو اس کے بعد آتا ہے تو اس کو اللہ تعالی کے راستے میں ایک گائے قربان کرنے کا ثواب ملتا ہے، اور جو اس کے بعد آتا ہے تو اس کو ایک دمبا قربان کرنے کا ثواب ملتا ہے، اور جو اس کے بعد آتا ہے تو اس کو ایک مرغی قربان کرنے کا ثواب ملتا ہے، اور اس کے بعد جو لاسٹ میں آتا ہے تو اس کو ایک انڈا قربان کرنے کا ثواب ملتا ہے. اور جب جو ہے خطبہ ہوتا ہے تو اس وقت ثواب لکھنے والے فرشتے بھی وہ لکھنے کا کام چھوڑ کر امام کے خطبہ سننے میں لگ جاتے ہیں اور لکھنا بند کر دیتے ہیں. اس کے بعد لاسٹ میں جو آتا ہے تو اس کو کوئی ثواب نہیں ملتا. آج دیکھیے بزرگوں اور میرے عزیز دوستوں، ہمارے پاس کیا جمعہ کا اتنا اہتمام ہے؟ کون ہے جو جمعہ کے دن جو پہلے حاضر ہو رہا؟ الا ماشاء اللہ چند لوگ جو آتے ہیں، اور وہ بھی مسجد میں بکھرے منتشر ہو کر مختلف جگہوں پر بیٹھے ہوئے جو ہوتے ہیں. پھر منت و سماجت کرنا پڑتا ہے کہ بھائی تشریف لائیے، سامنے بیٹھیے، درود شریف پڑھیے، بات کو غور سے سنیے. اور راشن کی دکان کھلتی تو کیسا معلوم ہوتا؟ پھر وہاں لائن کی لائن لگی ہوئی ہوتی. نمک ختم ہو جا رہا، رات کے 12 بجے معلوم ہو گیا، پورے دکانیں لوٹ گئے. وہ کیسا معلوم ہوتا بھائی؟ آج رات میں نہیں سونا، سو گئے تو بچے مر جا رہے تھے، وہ کیسا معلوم ہوتا؟ اور یہاں پر سب کچھ معلوم. اللہ کے نبی کا سچا فرمان ہے پہلے آئیں گے، اللہ تعالیٰ جو دعاؤں کو قبول فرمائے، اور اتنا جو قربانی کا ثواب جو دیا جائے. اس لیے ارادہ کیجئے کہ جمعہ کے دن ہم جو ہے ان ساری سنتوں کو ادا کر کے اللہ کے گھر میں سب سے پہلے انشاءاللہ حاضر ہوں. انشاءاللہ بولو بھائی، حاضر ہوں گے نہیں ہو؟ دیکھیں گے آئندہ جمعہ پورے یہاں جتنے بیٹھے اللہ کے گھر کے سامنے، گھر میں جو ہے بیٹھ کے اللہ کے سامنے انشاءاللہ بول رہے. اب آج کل ایسا ہو گیا کوئی کام نہیں کرنا رہا تو انشاءاللہ بولتی لوگ. ہاں سامنے آدمی کرتا نہیں کرتا پہچاننا ہے تو کیا ہے بھائی، کیا بھائی یہ کام کرتے کیا؟ بولے تو ہاں کر دے، تو بولے تو سمجھ جانا ہو جاتا. نہیں انشاءاللہ دیکھیں گے بولے تو نہیں ہوتا. تو دین کو بھی اپنے بچاؤ کے لیے ہم استعمال کرنے لگے. اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے. اور جمعہ کی سنتوں میں سے جمعہ کے جو ہے اہم امور میں سے ایک بہت ہی اہم امور، ایک اہم کام، ایک اہم سنت اور ایک اہم ادب جو ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں. آپ اس کو سن لیجئے اور دل و دماغ کے اندر بٹھا لیجئے، اس کے اوپر عمل کر لیجئے. یہ میں نہیں بول رہا ہوں، اولیاء اکرام بول رہے ہیں، علماء بول رہے ہیں، اہل اللہ بول رہے ہیں، جنہوں نے اس کام کو کیا اور اللہ تعالی سے ہر نعمت کو پائے. آج کاروباری لائن سے پریشان ہے، دکان اور مکان کے حساب سے پریشان ہے، روزی روٹی کے لیے پریشان ہیں، بیماریوں کے لیے پریشان ہیں، نوکریوں کے لیے پریشان ہیں، اور اچھے رشتوں کے لیے پریشان ہیں، بچیوں کے رشتوں کے لیے ہم پریشان ہیں.
ہر ایک کی الگ الگ پریشانی، ہر ایک کا الگ الگ ٹینشن ہے. بات تو ہم بتا سکتے ہیں، بات نہیں بتا سکتے، لیکن آؤ ان سارے ٹینشنوں کا حل میں آپ کو بتا رہا ہوں، اور یہ پکا اس کا علاج ہے، پکا اس کا فارمولا ہے. وہ یہ ہے، آپ جانتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جمعہ کے دن ایک ایسا لمحہ ہوتا ہے، ایک ایسی گھڑی ہوتی ہے، اس گھڑی، اس لمحہ آدمی اللہ سے جو دعا مانگتا ہے اللہ اس کی دعا کو ضرور قبول فرماتے ہیں، اس کے سوال کو ضرور جو ہے پورا فرماتے ہیں. لیکن اللہ کے نبی نے وہ لمحہ اور وہ لحظہ، وہ گھڑی نہیں بتایا تاکہ ایک مسلمان پورے جمعہ کا اہتمام کر لے اور اس کو وہ موقع اور وہ وقت مل جائے اور وہ اس کے لیے جو ہے فٹ ہو جائے تو اس کی دعا ضرور جو ہے قبول ہو جائے. اچھا، جمعہ کا دن کب سے شروع ہو رہا؟ جی ماشاءاللہ، جمعہ کا دن ہم تو سمجھ رہے ہیں اب سے شروع ہوتا. اب امام صاحب جب بیان کرنے بیٹھتے ہم وہاں سے جو ہے پانی نہا کے آتے تو اب شروع ہوتا. بہت مشکل سے کب تک رہتا؟ وہ امام صاحب کے سلام پھیرنے تک رہتا. وہ بھی بہت صبر و تحمل کے ساتھ سلام پھیرتے ہی ختم، جمعہ کا دن ختم ہو گیا. ارے بھائی، اگر ہم کو معلوم ہوتا کہ جمعہ کا دن جو ہے کل مغرب سے لے کر کے آج کی مغرب تک ہے، ہم کو معلوم ہوتا تو ہم اس کا اہتمام کرتے نہیں کرتے. نماز ہونے کے بعد، سلام پھرنے کے بعد آپ دیکھیے دعا کے بعد ایسے جاتے ہیں جیسے کہ بچوں کے لیے انٹرول کی گھنٹی بج گئی. ہوتا نہیں ہوتا بھائی؟ سنتوں کا تو کوئی اہتمام ہی نہیں ہمارے پاس. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. حالانکہ جمعہ سے پہلے کی بھی سنتیں پڑھنا ہے اور جمعہ کے بعد کی بھی جو سنتیں ہم کو جو ادا کرنا ہے اس کا بھی اہتمام کیجیے. یہ ہے جمعہ کا اہتمام، یہ ہے جمعہ کی پوری قدر. تو میں اصل بات جو آپ کو بتا رہا تھا کہ جمعہ کی جو رات ہے جسے شب جمعہ کہا جاتا ہے، یہ بڑی اہم رات ہوتی ہے. اگر کسی کی بیماری کم نہ ہو رہی ہو اور کسی کا کاروبار نہ چل رہا ہو اور کسی کا کوئی ٹینشن ہے جو ختم نہیں ہو رہا ہو، یا کوئی لڑکی کوئی بچی ہے اس کا رشتہ نہ آ رہا ہو، یا کسی کا دکھ اور درد ایسا ہے جو لا علاج ہے، ختم نہیں ہو رہا ہے، آؤ جمعہ کی رات میں اللہ کے سامنے تہجد کے بعد، یا تہجد کی نماز تو بھی چھوڑیے آپ، مغرب سے لے کر کے سحری تک کے وقت میں اللہ کے سامنے ہم اپنے آنسوؤں کو ٹپکائیں گے تو اللہ تعالیٰ جمعہ کی رات ضرور ان آنسوؤں کی جو لاج رکھے. علماء کرام بیان فرماتے ہیں کہ جب جمعہ کی رات ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمتوں کے ساتھ، اپنے عطایا کے ساتھ اور اپنی نعمتوں کے ساتھ پہلے آسمان پر آ جاتے ہیں اور اعلان لگاتے ہیں، ہے کوئی جو گنہگار جو توبہ کرے میں اس کو معاف کر دوں گا، ہے کوئی مریض اور بیمار جو صحت مانگے میں اس کو شفا دے دوں گا، ہے کوئی تنگ دست جو مجھ سے روزی مانگے میں روزی کے دروازے جو ہے کھول دوں. سارا دن پتھر ڈھونا پسند ہے، سارا دن دوسروں کی جی حضوری کرنا ہمیں پسند ہے، سارا دن جو ہے پسینہ ٹپکانا پسند ہے، لیکن تھوڑا نیند کو قربان کر کے جمعہ کی رات اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہمیں پسند ہی نہیں. اور کیسے پسند ہو سکتا؟ ہماری عشاء کی نماز ہی نہیں ہوتی. رات میں ہم دیکھو 12 1 بجے تک جو ہے فونوں کے اندر، واٹس ایپ میں، فیس بک میں ایسے منہمک ہیں جیسے کوئی محبوبہ سے لگا ہوا اور محبوبہ کے ساتھ بات چیت کر رہا. اللہ کے نبی نے بیان فرمایا عشاء کی نماز کے بعد کوئی گفتگو نہیں، کوئی قصہ نہیں، کوئی کہانی نہیں، کوئی واحیات نہیں، الا یہ کہ کبھی ضرورت پڑ جائے کوئی اجتماع کیا جا سکتا ہے، کوئی دینی جلسہ کیا جا سکتا ہے، کوئی تعلیم دی جا سکتی ہے. اس کے علاوہ کوئی واحیات، کوئی فضولیات،
کوئی بےہودہ گفتگو، کوئی فضول کام ناجائز ہے عشاء کی نماز. ہم سوتے ہی نہیں جلدی. جو جلدی سوئے گا تو وہ جلدی اٹھ سکتا ہے، اور جو جا کر کے 12-1 بجے تک جو جاگے گا تو فجر کی نماز کے لیے وہ کیسے اٹھ سکتا ہے بتائیں. آج مسلمانوں کا یہ سب سے بڑا المیہ ہے. میں دوسروں کی شکایت نہیں کر رہا ہوں، میں ان کے بارے میں نہیں کہہ رہا ہوں جن کا ایمان اللہ اور اس کے رسول پر نہیں ہے، میں ان سے کہہ رہا ہوں جو غلام رسول ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں. اس کی وجہ سے بیماریاں کا ہم کپا بن جاتے ہیں. بیماریاں جو ہمیں لپیٹ لیتی ہیں، یہ بی پی، یہ شوگر، یہ ہارٹ، یہ کیا ہے؟ یہ ہماری زندگی کی بے ترتیبی کا نتیجہ ہے. اللہ ہماری حفاظت کرے. تو بہرحال بزرگوں اور میرے عزیز دوستوں، یہ ہے جمعہ کا دن، اس کی یہ سنتیں. اور بھی بہت ساری سنتیں ہیں. جمعہ کا جو ہے جمعہ کی اور بھی بہت ساری لمبی جو تاریخ ہے کہ جمعہ کو جمعہ کیوں کہا جاتا ہے، جمعہ کا پہلے نام کیا تھا، اور جمعہ کے دن ہمیں کیسے، جمعہ کا دن ہمیں کیسے گزارنا ہے. بہت ساری تفصیلات ہیں، لیکن چونکہ وقت ہو چکا ہے اس عنوان پر انشاءاللہ آئندہ جمعہ آپ کے سامنے گفتگو کی جائے. لیکن ایک بات میں یہ کہتا ہوں کہ اللہ رب العالمین نے ہم کو جمعہ کا دن دیا ہے، اس امت کو دیا ہے. اس امت کا کام ہے کہ جمعہ کے دن کوئی فسق و فجور نہ کرے، کوئی گناہ نہ کرے، کوئی نافرمانی نہ کرے، بلکہ جو ہے اس کا احترام کرے اور اس کا اہتمام کرے. اس کا تقاضا یہ ہے کہ وقت سے پہلے جو تیار ہو کر کے وہ مسجد کے اندر جو حاضر ہو. آج دیکھ لیجیے ہماری کوئی ترتیب نہیں ہے جمعہ کے دن کی. نوجوان ہیں تو بس جو ہے اپنے بننے سنورنے میں لگے ہوئے ہیں. جمعہ آتا ہے جاتا بھی ہے تو کوئی جو ہے احساس نہیں ہوتا. کاروباری حضرات ہیں دکان میں لگے ہوئے ہیں، بچے ہیں پڑھنے والے، جمعہ کے دن جو ہے لاسٹ میں آتے فسٹ میں جو ہے نکل گئے. کوئی ترتیب نہیں ہے. آپ اپنی ترتیب بنا سکتے ہیں کہ آج ہمارا دن جمعہ کا دن ایک جو عبادت کا دن ہے اس کی ترتیب بنائیے. یہود و نصارہ نے، عیسائیوں نے اپنے دن کی ترتیب بنائی، اس دن انہوں نے چھٹی منائی. جا کر کے دیکھو آج بھی اتوار کے دن گرجا گھروں کے اندر صبح سے لے کر کے دوپہر تک، شام تک، جبکہ اس کے اوپر اللہ کا کوئی وعدہ نہیں ہے. جی گھنٹی بجاتے ہوئے کچھ نہ کچھ جو پڑھتے ہوئے ہوتے ہیں صبح سے شام تک. لیکن ہم کیسے مسلمان ہیں کہ جمعہ کا دن اللہ نے ہمیں عید المومنین اور عبادت کا دن جو قرار دیا، لیکن ہم جو اس کا کوئی احترام نہیں کرتے. ابھی جمعہ کی نماز ہوگی تو اس کے بعد فوراً جو ہم نکل جائیں. افسوس تو اس بات کا ہے کہ جمعہ کے دن ایسے ایسے کام ہوتے ہیں جس کی وجہ سے اللہ کا عذاب بھی آ سکتا ہے. یہ معلوم ہو کر بڑا افسوس ہوا اور بڑی تکلیف ہوئی کہ جو فلموں کا آغاز ہوتا ہے اور فلموں کی جو کیا بولتے ہیں اس کو اوپننگ، وہ بھی جو ہمارے دشمنوں نے اس کے لیے جو دن جو منتخب کیا، سلیکٹ کیا، وہ بھی جمعہ کا دن، تاکہ ہمارے نوجوانوں کو جو جمعہ کے دن سے غافل رکھا جائے، ان کو دین سے دور کیا جائے، ایمان سے دور کیا جائے، ان کے ایمان کو لوٹ لیا جائے، ان کے اسلام کو لوٹ لیا جائے، اور اللہ کی محبت اور رسول اللہ کی محبت کو ان کے دلوں سے نکال دیا جائے. جمعہ کے دن جو فلموں کا آغاز ہوتا ہے، اور ایسے بھی بد نصیب ہیں، ایسے بھی محروم القسمت ہیں جو جمعہ کو چھوڑ کر کے فلموں میں اور ٹاکسوں میں جا کر کے جو بیٹھ جاتے ہیں. جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، ترمذی شریف کی روایت ہے، جو بلا کسی مجبوری کے 3 جمعہ کو چھوڑتا ہے اللہ اس کے دل پر مہر لگا دے. اور دل پر مہر لگانا یہ بدترین سزا ہے جو بدترین کافروں کو اللہ دیتے. ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ. اللہ نے ان کے کانوں پر، ان کے دلوں پر مہر لگا دی، آنکھوں پر پردہ ڈال دیا. یہ آیت ابو لہب کے بارے میں، یہ آیت ابو جہل کے بارے میں اتری.
اور ایسی بدترین جو ہے سزا ان کو مل رہی ہے جو جمعہ کا احترام نہیں کرتے اور جمعہ کی نماز کو جو ہے چھوڑ دیتے ہیں۔ بہرحال بزرگوں اور عزیز دوستوں، دعا فرمائیے اللہ رب العالمین سے اللہ تعالی ہم سب کو جمعہ کے دن جمعہ کی سنتوں کے ساتھ جمعہ کی نماز ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ایک ضروری اعلان یہ ہے کہ ایک مدرسہ معراج العلوم ہے نابینا حافظ صاحب کا، وہاں کے سفیر آپ کے پاس آئے ہوئے ہیں، تعاون کرتے ہوئے جائیں۔ اور اسی طرح یہ بھی اعلان ہے کہ مسلمانوں پر جو دنیا کے گوشے گوشے اور کونے کونے میں آج کل ظلم و ستم ہو رہا ہے، معصوم بچوں کو قتل کیا جا رہا ہے، آپ جیسا کہ دیکھ رہے ہیں ٹی ویوں پر اخبارات پر، ان کے لیے بھی جو ہے دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ اس ظلم و ستم کو جو ہے ختم فرمائے، سنتوں سے فارغ ہو۔ اللہ